پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امن کی امید جاگنے لگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی ہمراہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ عراقی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کریں گے۔ روانگی سے قبل ٹویٹ میں عراقچی نے کہا کہ اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں۔ دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ دو طرفہ امور پر قریبی رابطہ رکھنا ہے۔ ہمسایہ ممالک اولین ترجیح ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out. اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کل صبح اسلام آباد جا رہے ہیں۔ جے ڈی وینس ابھی یہیں رہیں گے، صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا کہ امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث رہا۔ decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiation table. ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی ہے۔ اب ہرمز سے تجارتی جہاز ہماری شرائط پر گزریں گے۔ چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان پہنچ جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکیاں، کہا کہ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک اچھی ڈیل قبول کرے۔ امریکی فوج نے متعدد بحری جہاز قبضے میں لیے اور بھی لیں گے۔ ہمارا مقصد واضح ہے، ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ پاسداران انقلاب بحری قزاقوں کی طرح اقدامات کر رہے ہیں۔ جنرل ڈن کین نے کہا کہ ایران اب تک 5 جہازوں پر حملہ کر چکا ہے۔ 2 ایسے جہازوں کو قبضے میں لیا گیا جو ایرانی بندرگاہوں سے دور ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر میں 3 ہفتے کی توسیع کر دی۔ کہا کہ واشنگٹن لبنان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ خود کو حزب اللہ کے خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ نہیں کرے گا۔ ایران کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے والا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ بہتر ڈیل کے لیے ایران کو موقع دیا جا رہا ہے۔ ڈیل ہونے کی صورت میں آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے پر 1 ہفتے کا ریلیف نہ دینے والی حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے اور ہائی ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کے باعث دہشت گرد فائرنگ کے تبادلے میں جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آپریشن کے دوران خوارج کی اندھا دھند فائرنگ سے 10 سالہ بچہ شہید۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری رہے گی۔ غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب مشترکہ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ستائش۔ کہا کہ ہم دہشت گردی کو بھی شکست دیں گے اور امن کے لیے قائدانہ کردار بھی ادا کرتے رہیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا 2 ٹوک اور فیصلہ کن موقف سامنے آیا تھا۔ 22 اپریل 2025 کو بھارتی اقدامات کو غیر منصفانہ اور قانونی جواز سے عاری قرار دیا گیا تھا۔ 24 اپریل کو ہنگامی اجلاس میں شرکاء نے کہا، بھارت اپنی عوام تحفظ دینے میں ناکام رہا۔ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور عوامی سلامتی کو راہ خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا کہ بھارت سیاسی مقاصد کے لیے پہلگام جیسے واقعات کے منظم استعمال سے باز رہے۔ دل دہلانے والا واقعہ تھا، اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے اندر لوگوں کا ایسا نقصان ہوا جسے کہتے ہیں کہ ساری زندگی کی کمائی وہ ختم ہو کے رہ گئی، لیکن جس کا جو نقصان ہے وہ پورا ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ اس کو بھی ہم کریں درست۔ سانحہ گل پلازہ ناک تھا، قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ گل پلازہ کے متاثرین تنہا نہیں، سندھ حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں یونیورسٹی روڈ کب بنے گی، میں کہتا ہوں جلد مکمل ہوگی۔ 300 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کراچی میں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔